مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مدینہ آمد اور ہجرت دے پہلے سال یعنی پہلے سنے ہجری دے واقعات پچھلی کچھ ویڈیوز دے وچ تسی ملاحظہ فرمائے۔ اج دی ویڈیو دے وچ بھی پہلے سنے ہجری دے کچھ واقعات پیش خدمت ہیں۔ پہلے سنے ہجری دے وچ بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوئے، جنہاں دے وچ مسجد قباء دی تعمیر، حضرت اسد بن زرارہ دی وفات، حضرت عبداللہ بن سلام دا اسلام لے آنا، حضرت سیدنا سلمان فارسی دا اسلام لے آنا، اور اس طرح اس سال ہی مسجد نبوی دی تعمیر، پھر آقا کریم علیہ السلام دے یال جو مکے رہ گیا ہے انہوں نے واپس بلانا، اور اس سال ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ 9 سال دی عمر دے وچ آقا کریم علیہ السلام دے گھر دے وچ نکاح کر کے تشریف لے آئیاں۔ اس سال ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع جو آپ دے غلام ہے انہوں 500 دینار دے کے اور 2 سواریاں دے کے انہوں مدینے دے وچوں مکے بھیجا۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلام مکے گئے، اور اتھ جا کے انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا اور حضرت اسامہ نو انہوں نے اتھوں لے آندا۔ حضرت اسامہ حضرت زید دے بیٹے آئے، اور انہوں دے نال انہوں دی والدہ حضرت ام ایمن بھی آئیاں۔ انہوں لے کے جدوں آن لگے تو انہوں دے نال حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی انہوں دے نال شامل ہو گئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جو اہل و عیال پیچھے رہ گئے انہوں لے کے اے افراد قافلے دی صورت دے وچ مکے دے وچوں روانہ ہوئے اور مدینہ المنورہ دے وچ یہ تشریف فرما ہوئے سن 1 ہجری دے وچ۔ اس سال ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی دی تعمیر دا ارادہ فرمایا۔ اس تو پہلے یہ کہ جس جگہ تے بھی نماز دا ٹائم ہو جاندہ نماز پڑھ لیتے، اور اس سال ہی اذان دی ابتدا ہوئی۔ تو اس تو پہلے کہ جس جگہ تے بھی نماز دا ٹائم ہو جاندہ اذان پڑھ دیتی جاندے، لوگ اکٹھے ہو جاندے اور نماز پڑھ لیندے۔ لیکن جدو حضور اس جگہ تے آئے، پہلے تے مسجد قباء دے وچ نماز پڑھتے رہے، لیکن جدو مدینے آئے تو پھر ایک مسجد بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ مسجد نبوی اجے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینے آیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام دی اونٹنی جس جگہ تے آ کے بیٹھی ہے اس جگہ تے آقا کریم علیہ السلام دا ممبر بنایا گیا مسجد نبوی شریف کا، اور جس جگہ تو اونٹنی اٹھ کے پھر وہ تھوڑا چلی پھری تو وہ ایک مسجد دی حدود متعین ہوگی کہ اس جگہ تے مسجد بننی ہے، اور قریب ہی گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس جگہ تے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس جگہ نو خریدا باقاعدہ پیسے دے کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیسے لے آیا ہجرت دے ٹائم، وہ پیسے ادا کیتے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے پیسے لگے، آقا کریم علیہ السلام نے پیسے ادا کیتے اور ایک جگہ مسجد واسطے خرید لی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ تے مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی شریف پہلے کچی آئی، دیواراں کچی آئیاں،
اس دی جو چھت آئی وہ کھجور دے تنے اور کھجور دے پتے پا کے بنائی گئی، اور اس دے نال نال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 حجرے اپنے واسطے بنوائے، ایک حضرت سیدہ سودا واسطے اور دوسرا حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا واسطے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح دے وچ اس وقت صرف 2 امہات المومنین آئیاں، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ سودا۔ تو انہاں دے واسطے 2 چھوٹے چھوٹے حجرے بنوائے گئے، اور اس تو بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری دے گھروں اپنے اس گھر دے وچ منتقل ہو گئے۔ اس تو پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی شریف بنائی گئی، جدو مسجد نبوی شریف بنان لگے تو اس جگہ تے کچھ یہودیاں دی قبراں ہیں، کچھ درخت ہے، تو درختاں نوں اکھاڑا گیا اور قبراں نوں حکم ہویا کہ انہاں نوں ختم کر دیتا جائے۔ قبراں بھی اکھاڑ دتیاں گئیاں، جگہ نوں برابر کیتا، اور اس جگہ تے مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی گئی۔ پہلے پہل جو مسجد نبوی شریف بنائی گئی وہ 54 گز چوڑی ہے اور 60 گز لمبی ہے، اور پھر سن 2 ہجری دے وچ خیبر تو بعد جدو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو پھر اس دی توسیع کیتی اور اس نوں 100 ہاتھ کر دیتا گیا۔ پھر اس دی توسیع وقتاً فوقتاً ہوندی رہی، پھر اس دی آرائش نے زیب و زینت راہ پکڑ لی، اور اس طرح مسجد نبوی شریف بندی بنا دی، ہن جو ساڑھے سامنے موجود ہے اتنے تک پہنچی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اتنی کو اس دی بنیاد رکھی، پھر 2 ہجری دے وچ یہ تقریباً 100 ہاتھ دونوں پاسوں ہو گئی۔ مسجد نبوی شریف واسطے جس جگہ تے اٹاں تھپیاں گئیاں وہ جگہ اج بھی موجود ہے جنت البقیع والی سائڈ تے، اس جگہ تے مسجد نبوی شریف واسطے باقاعدہ اٹاں بنائی گئیاں۔ پھر وہ اٹاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال رل کے ڈھوندے رہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ایک ایک اٹ لے آندے، حضرت عمار 2 اٹاں لے آندے۔ کسی نے پوچھا تو آپ فرمان لگے کہ ایک اٹ میں اپنے واسطے لے کے آ رہا ہوں، اپنے حصے دی لے کے آ رہے ہیں، اور دوسری اٹ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے حصے دی لے کے آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمار ابن یاسر نو دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا کہ عمار ابن یاسر دا آخری وقت کس طرح گزرے گا۔ فرمایا کہ آخری وقت دے وچ تو تیری غذا جو ہو سی وہ دودھ ہو سی، اور پھر تینوں ایک باغی جماعت شہید کرے گی۔ اور ایک روایت وچ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمار تو اس باغی جماعت نو جنت دی طرف بلائے گا، اور وہ باغی جماعت تینوں جہنم دی طرف بلائے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف دی تعمیر مکمل کیتی، اس دی کچی چھت پائی گئی۔ جدوں بھی 4 کنیاں پیندیاں تو چھت ٹپکن لگ پیندی، مسجد دے وچ گارا بن جاندہ، کیچڑ ہو جاندہ، اور اس کیچڑ دے وچ بھی صحابہ نمازاں پڑھتے رہے۔ بعض اوقات کیچڑ دے وچ آپ نوں نماز ادا کرنی پئی۔ تو بعد دے وچ آہستہ آہستہ اس دی چھت نوں پکا کیتا گیا، اس دی لپائی کیتی گئی۔ مسجد نبوی شریف دا جو اندر دا حصہ ہا اس دے وچ پتھر وغیرہ پا کے، کنکر پا کے اس نوں پکا کیتا گیا اور اس دی لپائی کر دیتی گئی۔ مسجد نبوی شریف دے قریب ہی ایک جگہ ہے جتھے بہت سارے درخت ہے، اور وہ جگہ بڑی سایہ دار ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چند صحابہ ہے جڑے اس جگہ تے قیام کرتے ہیں، جنہاں نوں صفہ والے صحابہ آکھے جاندے ہیں، یا اصحاب صفہ دے نام تے مشہور ہیں۔ اس جگہ تے پھر ایک چبوترا بنایا گیا جس جگہ تے وہ قیام کردے، اور اس جگہ تے وہ بیٹھے رہندے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے ہیں کہ انہاں صحابہ دی تعداد 70 ہے، اور ایک روایت دے وچ ہے کہ انہاں دی تعداد تقریباً 400 ہے، یعنی 70 تو لے کے 400 تک بندہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ بیٹھا رہتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ انہاں دی حالت یہ آئی کہ انہاں دے کول ایک ایک یا 2 چادر ہوندے ہیں جنہاں دے نال وہ صرف اپنا ستر چھپا سکتے ہیں۔ کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام دھندا نہیں ہے، کوئی کھان پین واسطے نہیں ہے، کچھ نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات نوں صحابہ نوں بلاندے اور اصحاب صفہ دے وچوں کوئی ایک بندہ انہاں دے نال بھیج دیتے، اور حکم ہوندا کہ اس دی آج تساں ضیافت کرنی ہے، اس نوں کھانا کھلانا ہے۔ تو اس طرح جو اصحاب صفہ ہے وہ اس طرح گزارا کرتے رہے، اور وہ اس دے نال نال دین دی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماندے ہیں کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہا، کئی دنوں دا فاقہ ہا، کھانا نہیں کھاتا ہا، تو میں باہر نکلا کہ چلو کوئی بندہ مل سی، اس نوں میں کوئی مسئلہ پوچھ ساں یا کوئی گل بات کر ساں، میرا چہرہ ویکھ سی
تاثرات پہچان سی، اس کو پتہ لگ جاسی کہ بھوک لگی ہوئی، مینوں اپنے گھر لے جاسی، مینوں کھانا کھوا دے سی۔ فرماندے نے کہ میں اصحاب صفہ تو باہر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو گئی۔ میں حضرت ابوبکر صدیق دے کولوں قرآن مجید دی کو آیت پوچھی، اس دا کو مفہوم پوچھا، تو انہوں نے جو اس دا مفہوم ہاں وہ مینوں سمجھایا اور سمجھا کے چلے گئے۔ فرماندے نے کہ پھر حضرت عمر آ گئے، میں عمر دے کول گیا اور انہوں نے کولوں کسی حدیث دا مفہوم پوچھا، انہوں نے سمجھایا اور سمجھا کے چلے گئے۔ میرا مطلب یہ آ کہ اس دوران انہوں دی نظر میرے چہرے تے پیسی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہویا۔ انہوں نے جو میرا مسئلہ وہ حل کیتا اور چلے گئے، لیکن جو میرا اصل مسئلہ وہ تے پیٹ والا، وہ تے میری بھوک والا، وہ حل نہیں ہو رہا۔ تو فرماندے نے کہ میں پھر کھڑا تھوڑی دیر انتظار کیتا تو آقا کریم علیہ السلام آ گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدوں میں ویکھا تو میرے جسم دے وچ طاقت آئی، میری جان دے وچ جان آ گئی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہویا ادبن اور آقا کریم علیہ السلام دے کولوں قرآن مجید دی آیت دے بارے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو میں عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چل میرے نال۔ فرماندے نے کہ میں حضور دے نال چلا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے مینوں بٹھایا اور گھروں پوچھا کہ کچھ کھان واسطے ہے؟ تو عرض کی تھی کہ حضور ایک دودھ دا پیالہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی خدمت دے وچ وہ دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے مینوں فرمایا کہ ابو ہریرہ جو اصحاب صفہ تے باقی صحابہ بیٹھے نا انہوں نے بھی بلا لیا۔ فرماندے نے کہ میں اٹھی جا اور اصحاب صفہ نو بلا لیا، 70 یا 72 بندہ سارے دے سارے آ گئے، آ کے بیٹھ گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مینوں فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑ لے اور ایک پاسوں شروع ہو جا، صحابہ نو پلانا شروع کر دے۔ میں وہ پیالہ پکڑ لیا، صحابہ نو ایک سائڈ تو شروع ہویا پلانا شروع کیتا۔ جدو پہلے صحابی نے پیتا نا دودھ دے وچ کوئی کمی محسوس نہ ہوئی، دوسرے نے پیتا، تیسرے نے پیتا، حتیٰ کہ 70 بندہ وہ ایک پیالے دے وچ دودھ نوش کر لیا، لیکن دودھ دے وچ کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اس دے کنارے اس طرح بھرے بھرائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دے سامنے سب کچھ ہو رہا اور میں سمجھ چکا ہاں کہ اس دا تعلق یا اس دا کنیکشن حوض کوثر دے نال مل گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ جدو پی چکے تو حضور نے پہنوں فرمایا کہ ابو ہریرہ تو پی۔ تو میں بیٹھ گیا اور میں دودھ پیٹ بھر کے پیتا۔ حضور نے فرمایا کہ ہور پی، میں ہور پیتا۔ حضور نے تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ ہور پی۔ تو میں ہاتھ کھڑے کر لے کہ نہیں یا رسول اللہ، میرے اندر ایک قطرے دی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس بعد آقا کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ پکڑا اور اپنے لباں دے نال لایا اور حضور نے پیالہ نوش کر لیا۔ تو 70-72 بندے دا جھوٹا آقا کریم علیہ السلام نے پیتا، اور اے معجزہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اکھاں دے نال ویکھا کہ ایک پیالہ دودھ دا اور 70-72 بندے واسطے کافی ہو گیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ جدو اس طرح دے واقعات، اس طرح دے معجزات اپنی اکھاں دے نال ویکھ دے تو پھر وہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام تو دور ہو سکتے؟ انہاں دے دل دے وچ محبت نے ہور گھر کرنا ہا، حضور دی محبت انہاں دے دل دے وچ ہور راسخ ہونی ہے، ہور زیادہ اترتی جاندی ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال ہی مسجد نبوی شریف دی بنیاد رکھی۔ اس سال ہی پھر حضرت سیدہ عائشہ آپ دے نکاح دے وچ آئیاں، جس وقت انہاں دی عمر تقریباً 9 سال آئی۔ اگلی نشست وچ انشاءاللہ سن 2 ہجری دے واقعات بیان کیتے جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔